اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ لخمسۃ النطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول۔ آج ذات کی تکمیل کے حوالے سے بات کریں گے کہ مکمل ذات کس طرح ہوتی ہے، کامل انسان جو ہے وہ کب بنتا ہے۔ تو اس سے پہلے ہم سلسلہ بسلسلہ جو ہے اسرار خودی کے تمام موضوعات اور مبحث پر تفصیلی گفتگو جو ہے وہ گزشتہ اپنے میں گفتگو میں کر چکا ہوں۔ اب ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے تکمیل ذات۔ اس کے بعد ہمارا 7ویں نشست جو ہوگی وہ ہوگا ثمرہ تکمیل ذات، یعنی جب ذات مکمل ہو جاتی ہے تو اس کا پھل کیا ملتا ہے، اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ تو وہ ثمر آور جو ہے سلسلہ خودی کا جو آخری جو ہے وہ لیکچر جو ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہوگا۔ تو آج ہم تکمیل ذات پر گفتگو کریں گے۔ تکمیل ذات کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ یہ اسرار خودی کا اہم جو فصل ہے، اہم فصل جو ہے وہ ہے در بیاں این کے تربیت خودی را سہ مراحل است، مرحلہ اول را اطاعت، مرحلہ دوم را ضبط نفس، مرحلہ سوم را نیابت الہی ناامید اند۔ کہ اس بیان میں کہ خودی کی تربیت کی 3 منزلیں ہیں، 3 سٹیپ ہیں، 3 مدارج ہیں۔ مرحلہ اول را اطاعت، اس کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ ہے اطاعت، اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ۔ اس کے بعد مرحلہ دوم را ضبط نفس، دوسرا مرحلہ جو ہے وہ ضبط نفس کا ہے۔ تیسرا مرحلہ جو ہے وہ اس کا حاصل ہے، اس کا نتیجہ ہے، یعنی کہ اطاعت اور ضبط نفس کا جو ثمر ہے، جو نتیجہ ہے، وہ نیابت الہی ہے۔ اور نیابت الہی جو ہے یہی اصل میں ثمرہ تکمیل حیات ہے، ثمرہ تکمیل ذات ہے، کہ وہ نیابت کا جو فریضہ ہے جو اللہ عز و جل نے انی جاعل فی الارض خلیفہ کا تاج فاخرہ جو ہے وہ ہمیں قلت فاقرہ جو اللہ عز و جل نے ہمیں پہنائی ہے، وہ اس کا صلہ کیا ہے، اس کے حوالے سے جو ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ مستقبل قریب میں جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں علامہ اقبال کے پہلے یہ اس چیپٹر کے حوالے سے تربیت ذات کے حوالے سے۔ اچھا، علامہ کی جو اسرار خودی جب لکھنا شروع کی تھی نا، اس سے پہلے علامہ نے 5 بیاضیں اور مسودے تھے اسرار خودی کے۔ کتنے تھے؟ 5۔ ان 5 میں حضرت اقبال نے تربیت خودی کی جگہ پہ جو ہے نا علامہ نے لکھا تھا مدارج حیات، زندگی کے مدارج۔ وہ 3 مدارج جو تھے علامہ نے سب سے پہلے جب اسرار خودی لکھنا شروع کی، اس میں زندگی کے حیات کے 3 مدارج علامہ نے بیان کیے۔ پہلا اشتری تھا۔ کیا تھا؟ اشتری، یعنی اونٹ ہونا۔ لکھنے کی بجائے میرا خیال ہے کہ اس کی تصویر لے لی جائے تو وہ مناسب ہوگا۔ اشتری، علامہ نے اشتری کو علامت کے طور پر استعمال کیا۔ اشتری کا مطلب یعنی اونٹ ہونا۔ اب اونٹ ہونا اس کی تفصیل ہم بعد میں کرتے ہیں۔ شتر بانی، یعنی اونٹ پر سوار ہونے کے قابل ہونا، یہ دوسری منزل تھی، دوسرا درجہ تھا۔ تیسرا تھا جہاں بانی، یعنی دنیا کو اپنے اشارے پر چلانے کے قابل ہونا، یہ ہے نیابت الہی کی منزل۔ اشتری کو حضرت علامہ نے بعد میں، اشتری کا جو مفہوم جو تھا وہ حضرت اقبال نے جب اس پہ سوچا تو پھر بعد میں علامہ نے اس کو دیکھا تو اس کا معنی جو تھا وہ روایتی اس مفہوم سے ہٹ کر تھا جو حضرت اقبال دینا چاہتے تھے، یعنی کمال انسانی علامہ نے پہلے لکھا تھا۔ پہلے یہاں پہ علامہ نے لکھا ہوا ہے تربیت خودی کے مراحل، مراحل خودی،
اور اس مصودے میں لکھا تھا کمال انسانی، یعنی انسانی کمال جو ہے۔ اس میں پھر علامہ کے ذہن میں جو اصطلاح آئی وہ کہتے تھے کہ مخصوص تصورات جو ہے نا وہ وابستہ تھے جس سے اقبال گزر رہے تھے، یہ مدارج حیات سے اور کمال انسانی سے کچھ جو تھے اس سے جو ہے وہ مخصوص تصورات وابستہ تھے۔ پھر علامہ نے کہا کہ مدارج خاص اصطلاح ہے جو کسی چیز کی قدرتی نشو و نما کے لیے استعمال ہوتی ہے، مثلا چاند کا گھٹنا اور بڑھنا اس کے مدارج سے تعلق رکھتا ہے، مدارج کا تعلق۔ پھر اس لفظ میں ایک چیز کی دوسری پر فوقیت کا تاثر بھی تھا، موجود تھا۔ پھر علامہ نے یہ سوچا کہ مثلا کوئی چیز کسی نچلے درجے پر ہوتی ہے اور پھر دوسری چیز بلند درجے پر سمجھی جاتی ہے، اس کے برعکس مراحل میں عموماً اتفاقات اور انسان کے اپنے اختیار کا عنصر شامل ہوتا ہے جب میں اس میں نہیں ہوتا۔ مثلا بچہ جن ادوار سے گزر کر بڑا ہوتا ہے وہ اس کی تربیت کے مراحل کہلاتے ہیں کہ ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ میں وہ آتا ہے۔ اسی لحاظ سے اس میں فوقیت کے پہلو بھی کم نمایاں ہوتا ہے، مثلا اچھی تربیت کے ابتدائی مراحل بھی معمولی تربیت ترقی یافتہ مراحل سے بہتر ہو سکتے ہیں۔ اس لیے مناسب تھا کہ علامہ نے اس کو اصطلاحوں کو چینج کر دیا، اشتری کے بجائے اطاعت کر دیا، اور شتر بانی کے بجائے ضبط نفس کر دیا، اور جہاں بانی کے بجائے نیابت الہی کر دیا۔ یہاں پہ جو بات تھی کہ اشتری کا مطلب اونٹ ہونا، اس سے مراد یہ تھا کہ علامہ چاہتے تھے کہ جو اونٹ کی خصوصیات ہیں انسان جو ہے اس کا مظہر بن جائے، وہی خصوصیات جو اونٹ کے اندر ہیں وہ انسان کے اندر بھی پیدا ہو جانی چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا وہ آگے ایک پورا فلسفہ ہے۔ پھر اس کے بعد پھر علامہ نے بتایا شتر بانی۔ شتر بانی کا مطلب ہے کہ یعنی اونٹ پر سوار ہونے کے قابل ہونا۔ پہلے اونٹ ہونا، پھر اس کے قابل ہونا کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنی گرفت میں لے لینا۔ اونٹ چونکہ انتہائی متکبر، انتہائی خود سر جانور ہوتا ہے، اس کو اگر آپ اس کی نکیل کو ہاتھ میں لے کر اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اس کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں۔ مراد یہ کہ ضبط نفس کرنا، یعنی آپ نے نفس کو قابو میں کرنا، یہ اس سطح پہ آ جائے گی بات۔ پھر جہاں بانی کا مطلب یعنی دنیا کو اپنے اشارے پر چلانا، یعنی کہ پوری کائنات کو آپ اپنے ہاتھ میں اس کی باغ دوڑ لے لیں، زمان کو اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ وہی بات مہر و ماہ و انجم کا محاسب قلندر والی بات کہ پورے زمانے کو اپنے اشارے سے چلائیں، یہ ہے نیابت الہی۔ تو یعنی کہ اقبال نے اشتری، شتر بانی اور جہاں بانی کے تصورات جو تھے اس میں یہ بات جو علامہ کے ذہن میں اس وقت بھی تھی، مفہوم تو وہی اقبال نے ادا کیا ہے، لیکن ان مقصود تصورات کو ذہن میں رکھتے ہوئے علامہ نے اس کو نام الگ الگ دے دیے ہیں۔ اس کا نام اطاعت رکھ دیا ہے، ضبط نفس رکھ دیا اور نیابت الہی رکھ دی۔ اس کے اندر وسعت اور لفظوں کی جمالیات کا عنصر جو ہے وہ زیادہ ہے، اشتری، شتر بانی اور جہاں بانی سے زیادہ اس کے اندر ہے اطاعت، ضبط نفس اور نیابت الہی میں۔ اب یہ پورا فلسفہ کیا ہے اس پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ اقبال نے اونٹ کو اطاعت کا نظیر قرار دیا ہے۔ کیا قرار دیا ہے؟ اونٹ کا نظیر قرار دیا ہے۔ اب حضرت علامہ نے اونٹ کے حوالے سے اس کی پہلے علامہ کا یہ ایک پورا بنیادی تصور یہ ہے کہ علامہ نے جس بھی چیز کو علامت کے طور پر پیش کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے اس علامت کے خصائص کو بیان کرتے ہیں، تاکہ اس کے خصائص، اس کی خصوصیات بیان کر کے قاری کے ذہن میں، جو پڑھنے والا آدمی ہے، جو ریڈر ہے، وہ اس کے ذہن میں طے شدہ ان تصورات سے مناسبت ہو جائے کہ اونٹ کی خصوصیات کیا ہے۔ پھر اونٹ کو علامت کے طور پر جب علامہ بیان کریں گے تو پھر اس کی خصوصیات کو انسانی شکل کے اندر متشکل کریں گے۔ یہ اقبال شاہین کی بات کریں گے تو شاہین کے پورے مطلب خصوصیات، اس کے امتیازی خصوصیات کو پہلے اقبال جو ہے وہ بیان کر دیتے ہیں۔ وہ ایک منظر جو ہے وہ انسان کے ذہن کے اندر بیٹھ جاتا ہے۔ جب وہ ذہن میں متصور ہو جاتا ہے اس کی پوری علامات، اس کی خصوصیات جو ہے، پھر اس کو اقبال جو ہے جب اس کو علامت کے طور پر پیش کرتے ہیں تو ان خوبیوں سے وہ انسان کو ہم آہنگ کرنا چاہتے ہیں۔ اب وہ سارے خود ہی کے اندر سب سے پہلے جو ہے وہ اس کو بیان کرتے ہیں اس کی خصوصیات کو۔ مثلا خدمت و محنت شیار اشتراست، صبر و استقلال کار اشتراست۔ وہ کہتے ہیں کہ اونٹ کا جو کام ہے نا وہ ہے خدمت کرنا اور محنت کرنا۔ شیار اشتراست کا مطلب ہے یہ اس کا شیوا ہے، اس کا شیار ہے، خدمت کرنا اور محنت کرنا۔ یعنی یہ انسان کے اندر اقبال جو ہے کسی فرد کے اندر دونوں چیزوں کو سب سے پہلے چیک کرتے ہیں
کہ اس کے اندر خدمت کا مادہ بھی موجود ہو اور محنت کا بھی ہو۔ پہلا سٹیپ کیا ہے؟ خدمت کا اور محنت کا۔ ہر کے خدمت کر او مخدوم شد، جو خدمت کرتا ہے وہ بعد میں مخدوم ہو جاتا ہے، لوگ پھر اس کی خدمت کرتے ہیں۔ یعنی پہلے آپ کو خدمت کرنا پڑتی ہے، پھر آپ مخدوم ہوتے ہیں۔ اس طرح علامہ نے کہا کہ سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر راہ حرم، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت صبح ما از مہر او تابند گشت۔ یعنی سب سے پہلے اقبال کہتے ہیں کہ داتا علی جویری نے پورے عالم اسلام پاکستان جب لاہور میں آئے، انہوں نے تبلیغ کی، وعظ و نصیحت کیا، لوگوں کو اسلام پر آمادہ کیا، اسلام کی حقیقت بیان کی، خدمت کی پوری اس نسل لاہور کی۔ پھر آپ مخدوم ہو گئے۔ آپ دیکھیں مطلب یعنی کہ وہاں پہ سلسلہ جو ہے رشد و ہدایت کا۔ صبر و استقلال کار اشترست، یعنی صبر جو ہے اور مستقل مزاجی اس کی خوبیاں ہیں۔ یعنی جو بھی فرد جو ہے وہ کاملیت کا ارادہ کرنا چاہتا ہے یا اس منزل پر آنا چاہتا ہے تو اس کے اندر صبر ہونا چاہیے۔ یعنی جو بھی مشکلات اس دوران آئیں اطاعت فرما برداری کرتے وقت، پھر وہ اس کو مستقل مزاجی کے ساتھ جو ہے وہ لے کے چلے۔ مستقل مزاج ہونا ضروری ہے۔ ہمارا یہاں کی عمل یہ ہے کہ ہم ایک عمل کرتے ہیں، اس کو ادھورا چھوڑ کے دوسرا شروع کر دیتے ہیں، تیسرا کرتے ہیں، وہ سارا ادھورا عمل جو ہے وہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ کچھ نہیں ہے۔ ایک پورے عمل کے اندر انسان کو مستقل بنیادوں پر جو ہے بردباری اور صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ دوسری ہے کہ گام او در راہ کم غوغاستی، کہ اس کے پاؤں جو ہے نا وہ سفر کے دوران اس کے پاؤں جو ہے نا کم شور کرتے ہیں۔ یعنی کہ جب وہ صحرا کے اندر نکلتا ہے تو وہ اپنے پاؤں اٹھاتا ہے، پھر دوسرا پاؤں رکھتا ہے، تو اس کا شور نہیں ہوتا صحرا کے اندر۔ یہاں اقبال کی مراد یہ ہے کہ انسان جب بھی کوئی عمل آئین اور اصول کے تحت کرے تو شور نہ کرے۔ ہم تو پہلے 5 نمازیں پڑھتے ہوئے شور کرنا شروع کرتے ہیں، میں نے 5 نمازیں پڑھی ہیں، میں نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہیں، میں نے بڑا احسان کیا ہے، بہت بڑا کام کیا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے آج، آپ کا میرا روزہ ہے آج۔ یعنی آپ ہر بندے کو جو ہے بڑے فخر کے ساتھ، فخر و مباد کے ساتھ جو میرا روزہ ہے، آج میری پہلی پوزیشن آئی ہے، آج میں نے پوری یونیورسٹی کو ٹاپ کر دیا ہے، آج میں نے یہ کر دیا، آج میں نے لیکچر دیا تو کمال کر دیا۔ یہ ہم چھوٹے سا ایک عمل کر کے جو ہے نا وہ ہم ویلا اور ہنگامہ۔ یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ صبر اور استقلال اور بردباری کا معاملہ ہے کہ آپ نے بالکل بھی خاموشی اختیار کرنی ہے۔ خاموشی سے کام کیا ہوا جو ہوتا ہے نا عمل، وہی عمل ہوتا ہے، وہ پھر مستقل بنیادوں پہ ہوتا ہے۔ یہ جو شور شعار ہوتا ہے نا یہ زیادہ پائیدار نہیں ہوتا، جو سیاسی حالت بھی ہے وہ پتہ ہی آپ۔ کاروان را زور کی صحراستی، وہ تو قافلوں کے لیے ریگستان کی کشتی ہے، جہاز ایسے صحرائے ریگستان کا جہاز ہے اونٹ جو ہے، وہ کتنی پھرتی کے ساتھ چلتا ہے۔ اچھا وہ تھکتا نہیں ہے، مستقل بنیادوں پہ وہ چلتا جاتا ہے اور اس کے اوپر سب سے زیادہ سامان لادا جاتا ہے۔ یہ واحد جانور ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ جو ہے وہ سامان مطلب ہوتا ہے۔ عرب کے لوگ جب ٹریول کرتے تھے تو ان کی پوری مطلب یعنی کہ سامان جو تھا بلاد کے اوپر لے جاتے تھے اس کے اوپر۔ اور اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے کہ نقش پویش قسمت ہر بے شاہی، اس کا پاؤں جو ہے وہ ہر جنگل کے اندر جو ہے نا اس کا لگتا ہے، یعنی کہ وہ کوئی چھوڑتا ہی نہیں جگہ، ہر جگہ پہ تو چلتا ہے۔ کم خورو کم خوابو محنت پیش آئی، وہ جو ہے وہ تھوڑا کھاتا ہے، تھوڑا سوتا ہے اور کام میں جوتا رہتا ہے۔ یعنی کہ قلت المنام، قلت الکلام اور قلت ما صحبت مل انام، سب سے کم بولنا، کم کھانا، کم کسی لوگوں کے ساتھ مجلس کرنا، یہ صوفیاء کے اندر جو ہے ایک تربیت ہے، ایک سالک کی تربیت کے مدارج ہیں۔ کم بولنا، کم سونا، کم کھانا اور کم لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا۔ لیکن اس کو مستقل بنیادوں پہ آپ نے نہیں کرنا کہ آپ ملیں کسی سے نہ، اسلام اس کی ممانعت کرتا ہے، آپ نے ملنا جلنا ہے۔ لیکن ایک وقت آتا ہے، ایک کیفیت آتی ہے کہ آپ بالکل خاموش رہتے ہیں، آپ اپنا کام کرتے رہتے ہیں، آپ کم سوتے ہیں، کم کھاتے ہیں۔ قائد اعظم اور اقبال کا شیوہ یہی تھا، یہ جو اس کے اوپر وہ خود عامل تھے، علامہ بھی اور قائد بھی۔ مست زیر بار محمل می روت، وہ محمل کے بوجھ، محمل ہوتا ہے کجاوا، ڈولی نما،
ڈولی نہیں اٹھتی جب کوئی مطلب شادی بیاہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی ڈولی اٹھ گئی ہے. تو مست زیر بار محمل میں رود، وہ محمل کے بوجھ کے نیچے مستانہ وار چلتا ہے، یعنی اس کے اوپر جو بوجھ لادا جاتا ہے اس کے اوپر اس کو تنگی نہیں ہوتی، وہ بڑا خوشی کے ساتھ جھومتا ہے. اس کے اوپر جتنا بوجھ، جو پیار کرنے والا شخص ہوتا ہے نا، تو جب اس کا محبوب اس کے لیے کوئی کام ڈالتا ہے نا تو وہ اس کو خوشی سے کرتا ہے، مستانہ وار کرتا ہے، وہ اس کو بوجھ نہیں سمجھتا. تو یہ عاشق جو سے مراد خدا کی ذات ہے. یہاں دوسرا نہ مانا نے مست زیر بار محمل می رود، جو خدا کے قوانین کا نفاذ ہم کرتے ہیں نا تو اس کو بوجھ نہ سمجھیں. یہ مطلب نماز کا حکم ہے تو نماز کو بڑے جھوم کے ساتھ، سوز و گداز، رکت و گداز کے ساتھ اس طرح پڑھیں کہ آپ ایک کیفیت میں ڈوبے ہوئے اس کی بارگاہ کے اندر اس عالم میں ہے کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، یا یہ ہے کہ آپ اس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، وہ ایک کیفیت میں ہوں. تو یہ بھی اسی طرح جو ہے اس کے اوپر اتنا بوجھ لادا جاتا ہے تو اس کو بڑے ٹہل کے جو ہے وہ ٹہلتا ہوا جو ہے وہ پا بجولنا جو ہے وہ چلتا جاتا ہے. پائی کوباں سوئی منزل می رود، اور رقص کرتا ہوا جو ہے نا وہ منزل کی طرف جاتا ہے، جھوم کے جھومتا جاتا ہے. یعنی کہ جو پروانہ عاشق دیتا ہے نا معشوق کو، وہ لے کے جو ہے نا بڑا پھرتی کے ساتھ جو ہے سرمستی کے عالم میں جو ہے وہ بھاگا جاتا ہے، اس کا نامہ خط لے کے جو ہے وہ اس کی بارگاہ میں پہنچا دیتا ہے. سرخوش از کیفیت رفتار خیش، وہ اپنی رفتار کی کیفیت میں مست رہتا ہے، وہ چلتا جاتا ہے تو کیفیت مست ہوتا ہے، کوئی اس کے اوپر بوجھ نہیں ہوتا. در سفر صابر تر از اسوار خیش، اور سفر میں جو ہے وہ اپنے جو سوار اس کے اوپر ہوتا ہے اس سے بھی وہ صابر ہوتا ہے. مراد یہ کہ اوپر سوار جو ہے وہ تھک جاتا ہے، جو نیچے چلنے والا وہ بالکل مطلب یعنی کہ اس کو وہ ایک کیفیت میں ہوتا ہے. اسی طرح یہ ہوتا ہے جو ٹرک جو ہے پٹھان اپنا سامان لے کے جاتے ہیں نا، وہ اتنا سفر کرتے ہیں وہ نہیں تھکتے، ساتھ بیٹھے لوگ جو تھک جاتے ہیں. یا گاڑی ڈرائیو کرنے والا نہیں تھکتا، دوسرا تھک جاتا ہے، بیٹھا ہوا سو جاتا ہے، نیند آ جاتی ہے. اب لاہور سے واپس اکاڑا جانا، میں نے سو جانا ہے، اور وہ بیچارہ بس کے 4 چکر لگا چکا ہوتا ہے لاہور کا، اس طرح سارے میں تھک جانا پیچھے، وہ حالانکہ چلا رہا ہے اس کو تھکنا چاہیے. یہ اب علامہ صاحب نے جو ہے اونٹ کے جو ہے خصائص بیان کیے ہیں. کس کے خصائص بیان کیے ہیں؟ اب ان اونٹ کے خصائص بیان کرنے کا کیا مقصد تھا؟ اس لیے تھا کہ اونٹ جو ہے وہ صبر، محنت، استقلال کا پیکر ہے. اقبال نے اونٹ کو شاعرانہ علامت بنا کر اطاعت کا مفہوم اس طرح واضح کیا ہے کہ اگر انسان اونٹ کی طرح خدا کے حکموں کا پابند ہو جائے، ہر قسم کی محنت اور مشقت اٹھائے، ان حکموں کی پابندی میں کتنی اذیتیں انہیں آئیں، مگر انسان کے صبر و استقلال میں کوئی فرق نہ آئے. یہ اصل مفہوم جو ہے اونٹ کا تصور ہے. اونٹ کو جو ہے وہ علامت جو ہے وہ اطاعت کے مظہر کے طور پہ علامہ نے دکھایا ہے کہ جس طرح وہ خدا کے حکموں کا پابند ہے، جس طرح وہ اپنے سوار کے لیے محنت مشقت سے صحرا میں کشتی کی طرح رقص کرتا ہوا، مستانہ وار ٹہلتا ہوا اپنی منزل پر جو ہے وہ اسوار کو پہنچا دیتا ہے، اور وہ صابر جو ہوتا ہے سے ثابت قدمی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو منزل مقصود تک پہنچا کر نہ تھکتا ہے، نہ بیٹھتا ہے، نہ پانی رستے میں پیتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کیفیت رکھی کہ وہ پانی کم پیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ پانی کم پیتا ہے. اس کا اللہ تعالیٰ نے سسٹم ہی ایسا رکھا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ 5 منٹ کے بعد پانی پی کے پھر چلنا شروع کر دیں، نہیں، وہ بالکل جو ہے وہ اپنے مستقل مزاجی کی بنیادوں پر جو ہے وہ چلتا جاتا ہے. یہ ہے علامہ نے اطاعت کا تصور دیا. اب یہ تو ہو گیا اونٹ کی حوالے سے بات. اب اصل بات کیا ہے؟ یہ اہم چیز ہے کہ اطاعت کس کی جائے. اطاعت کا مفہوم علامہ کے ہاں کیا ہے؟ جو اہم بات ہے وہ سنیں. اطاعت کا مطلب غلامی نہیں ہے. اطاعت کا مطلب غلامی نہیں ہے. اطاعت کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ انسان کسی کا غلام نہیں ہے. انسان کسی کا غلام نہیں ہے، اور نہ وہ کسی کا غلام اور تابع نہیں بنتا ہے. کسی کا تابع نہیں بنتا. کوئی انسان دوسرے انسان کا غلام نہیں ہے. یہ آپ ذہن میں رکھ لیں. وہ اپنی پوری آزادی سے اپنے اوپر پابندی عائد کرتا ہے.
اور پھر اس پر کاربند رہتا ہے، خود پابندی کرتا ہے اور خود ہی اس پر کاربند رہتا ہے۔ یعنی غلامی ہے دوسرے انسان کے احکام کی تابعداری کا نام ہے، اس کی اطاعت کا نام ہے، اس کی فرما برداری کا نام ہے۔ اور اطاعت جو ہے وہ کسی اصول یا قانون کی از خود اتباع کا نام ہے۔ خودی کی تربیت کے لیے اطاعت اس لیے ضروری ہے کہ دنیا میں تعمیری نتائج وہی قومیں پیدا کرتی ہیں جو کسی ضابطے، کسی اصول یا کسی آئین کے ماتحت صرف کی جائیں۔ کوئی شخص بڑا آدمی نہیں بن سکتا، انسانیت کی معراج تک اپنے آپ کو پہنچا نہیں سکتا جب تک وہ کسی اصول اور قانون کی از خود اتباع نہیں کر لیتا۔ یعنی کہ یہ ایک ٹھونسا ہوا قانون نہیں ہے، یہ وہ قانون نہیں ہے جو آپ کے اوپر جو لاگو کر دیا گیا اور آپ اس میں مقید غلام بن گئے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس میں آپ کی مطلق آزادی بھی شامل ہے۔ پھر آپ نے خود اصول اور قوانین بیان کرنے، اپنے اوپر لاگو کرنے۔ مثلا اقبال اس قانون کی اطاعت سکھاتا ہے جو حریت نواز ہو، آزاد پرور ہو، لیکن اطاعت کسی دوسرے کے حکم کی نہیں بلکہ کسی اصول یا قانون کی اطاعت ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ یہ ان کی پابندیوں کی اطاعت ہے جنہیں ہم نے از خود اپنے دل کی مرضی اور اختیار سے اپنے اوپر عائد کر رکھا ہے۔ یعنی اطاعت کے معنی اپنے دل کے اختیار اور ارادہ سے اصول یا قانون کی اطاعت ہے، اپنے دل سے، اپنے ارادے سے۔ زبان پذیری کسی غیر کی نہیں، فرما پذیری جو ہے وہ کسی غیر کی نہیں بلکہ اپنی فطرت کے نصب العین کی ہے۔ اسلام جو ہے وہ اصول فطرت ہے، یعنی آپ نے اپنی فطرت کے نصب العین کی جو ہے وہ مطلب یعنی اطاعت کرنی ہے۔ ایک اطاعت یہ ہے کہ کسی فرد کا اپنا ارادہ تو کچھ نہیں ہے اور دوسروں کے حکم کی تعمیل ہے، بلا چونو چرا عامل ہو جاتا ہے وہ جو وہ کہتا ہے۔ مثلا ایک مالک ہے، اس کا ایک نوکر ہے، مالک اس کو پروانہ جاری کرتا ہے کہ یہ آپ کے کام ذمے ہے، وہ اس پہ عائد کیا جاتا ہے، اس کو اس کا مطلب یعنی کہ اس کے اندر آزادی ختم ہو جاتی ہے، وہ اس کے اوپر مطلب یعنی کاربند ہے، بس وہ نہیں ہے تو اس کی نوکری ختم ہے۔ لیکن اقبال کہتے ہیں کہ یہ آپ کی از خود قانون آپ نے اوپر لاگو کرنا ہے، اور کیوں کرنا ہے اس کی اقبال جو ہے وہ اب دیکھیں علامہ نے جو ہے نا فطرت سے، یہ علامہ کا جو امتیاز ہے کہ علامہ پہلے علامت کو اس کے خصائص بیان کرتے ہیں، پھر ان خصائص کو فرد کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، فرد کے دیکھنے کے بعد پھر علامہ صاحب مزید جو ہے وہ فطرت سے قوانین اور اصول لے کے آتے ہیں تاکہ مثال کے طور پر جو ہے ان کا ذہن جو ہے وہ منعکس کیا جائے کہ یہ اصول ہیں۔ اب علامہ نے دیکھو کتنے پیارے اصول بیان کیے، میں کہتا ہوں کیفیت میں مدہ ڈوب جاتا ہے کہ کہاں علامہ کا فکر جو ہے، ان کا تخیل جو ہے وہ کہاں پرواز کرتا ہے۔ دیکھیں، ہر کے تسخیر ماہو پرویں کنات، اس لیے بھی جو چاند اور ثریا کو تسخیر کر سکتا ہے یا کرتا ہے، ثریا کو اور چاند کو تسخیر کرتا ہے، خیش را از زنجیریے آئین کنات، وہ پہلے خود کو کسی آئین کا پابند کرے، وہ کسی آئین کا پابند کرے گا، اپنے آپ کو خود کو کسی کا آئین کا پابند بناتا ہے، تب بھی وہ چاند اور ثریا کو جو ہے وہ کیا کرتا ہے، تسخیر کر سکتا ہے۔ اب آگے وہ سلسلہ چلاتے ہیں، مثالیں دیتے ہیں کہ جس طرح باد را زنداں گلی کشبو کند، باد را زنداں گلے خوشبو کند، ہوا جو ہے وہ پھول کے زنداں میں رہ کر خوشبو بنتی ہے۔ ہوا جو ہے نا وہ پھول کے زنداں میں، اس کی قید میں رہ کر خوشبو بنتی ہے۔ پھول کے اندر جو ہے ہوا رہے گی، کیا رہے گی؟ قید رہے گی، مقید رہے گی، زنداں رہے گی، ٹھیک ہے۔ وہ جب قید رہے گی تو پھر کیا ہوگا؟ خوشبو کنند، وہ پھر خوشبو بنتی ہے، سپریڈ آل اراؤنڈ، پھر وہ ارد گرد پھیل جاتی ہے۔ ہوا کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ پہلے پھول کے اندر تھوڑی دیر مقید رہنا پڑتا ہے، زنداں اس کی قید میں رہنا پڑتا ہے، پھر وہ کیا بنتی ہے؟ خوشبو بنتی ہے۔ یعنی خوشبو تک بننے کا سفر جو ہے وہ پھول میں ہوا جب قید رہے گی تو پھر وہ کیا کرے گی؟ خوشبو بن جائے گی۔ قید بو را نافع آہو کند، بو جو ہے یعنی خوشبو جو ہے، کستوری جو ہے، وہ ہرن کی ناف میں مقید ہوتی ہے۔ کہاں ہوتی ہے؟ ہرن کی جو ناف ہوتی ہے نا، اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟
وہ بو جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ مقید ہوتی ہے، قید ہوتی ہے، وہاں پہ وہ سٹے کرتی ہے. تب کہیں مشک نافع کستوری بنتی ہے. کیا بنتی ہے؟ پھر وہ کستوری کی شکل اختیار کر جاتی کافی عرصہ رہنے کے بعد. اسی طرح آغوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں، وہ قطرہ نیساں کبھی بنتا نہیں گوہر. صدف سپی کو کہتے ہیں. سپی کے اندر قطرہ نیساں جو ہے وہ ایک خاص قطرہ ہوتا ہے جو پورے سمندر کے اندر جو ہے نا وہ سپی کے منہ میں چلا جاتا ہے. کئی قطرے ایسے بھی ہوتے ہیں جو زائل ہو جاتے ہیں سمندر کے اندر، لیکن قطرہ نیساں جو ہوتا ہے نا وہ زائل نہیں ہوتا سمندر میں. وہ قطرہ سمندر میں گر کر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ خاص قطرہ جو ہے وہ سپی کا منہ کھل جاتا ہے. وہ سپی کا منہ کھلتا ہے تو اس کے اندر وہ قطرہ داخل ہو جاتا ہے. جب وہ قطرہ داخل ہو جاتا ہے تو کافی عرصہ کے بعد وہ گوہر کی شکل اختیار کر جاتا ہے. یعنی کہ اس قطرے کو ایک آئین کے اندر اس نے از خود وہ رہا ہے، اور از خود وہ آئین کے اندر اصول کی اس نے اطاعت کی ہے، تو پھر اس اطاعت کے نتیجے کے اندر وہ گوہر بن گیا. کیا اس نے کیا؟ ایک اصول کی اطاعت کی ہے، پھر ہی وہ گوہر بنا ہے. آگے علامہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ می زند اختر سوئے منزل قدم. جو آسمان ہے نا نیلے رنگ کا، ستارے منزل کی طرف گامزن ہوتے ہیں. کس کی طرف ہوتے ہیں؟ یہ اپنی منزل کی طرف گامزن ہے سارے ستارے. پیش آئینے سر تسلیم خم، لیکن وہ پہلے قانون قدرت کے پابند ہوتے ہیں اور آئین کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، سر جھکائے ہوئے ہیں. یعنی انہوں نے ایک اطاعت قانون کی کر رکھی ہے. یعنی یہ جو منزل کے اوپر آپ کو سامان کے اوپر ستارے لگتے ہیں نا، انہوں نے ایک منزل کے تعین کے اندر جو ہے خدا کے قانون کی اطاعت کر رکھی ہے. وہ ایک اطاعت اور قانون کے نتیجے کے اندر جو ہیں یہ جو آپ کو آسمانوں کے اوپر خوبصورتی نظر آتی وہ ایک آئین کے تحت ہے. وہ گامزن ہے، وہ چلتے پھرتے لگتے ہیں نا، تو وہ ایک آئین کے مطابق ہے. جس طرح سبزہ بردین نمو روئی دیاست، سبزہ جو ہے وہ نمو کے قانون کا پابند ہو کر اگتا ہے. کس کا پابند ہو کر ہوتا ہے؟ نمو کا. نمو کہتے ہیں نشو و نما پانا. سبزہ نمو کے قانون کا پابند ہو کر اگتا ہے. پائمال استر کے آن گردیدے ایس، یعنی کہ وہ جب اس قاعدے کو ترک کر دیتا ہے، اگر وہ دین نمو کی پابندی بڑھنے پھولنے کے نظام سے پہلو تو ہی کرتا ہے تو وہ پاؤں تلے روندا جاتا ہے. اگر وہ کچا سا ہو، ابھی نخیز ہو نکلا ہے تو وہ پاؤں کے اندر مسل گیا، ختم ہو گیا، مسل دیا گیا. تو وہ قانون ایک پابند ہوتا ہے کہ وہ مسلسل نشو و نما کے اندر وہ ہوتا ہے تو پھر تناور درخت بن جاتا ہے. وہ ایک قائنے اور قدود کے مطابق ہے. یہ نہیں ہوا کہ آپ نے بیج ابھی بویا ہے تو پہلے ہی رات آپ سوئے ہیں تو ایک تناور درخت بن گیا ہے. نہیں، وہ نمو کے عمل سے گزرے گا. ایک بچہ ہوتا ہے وہ فوری طور پہ رات کو بوڑھا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. وہ ایک قانون کی پابندی کرتے ہوئے وہ اس مدارج پہ پہنچے گا. جس طرح لالا پہم سوختن قانون او، کہ لالے کے پھول کے لیے جو ہے وہ پہم سوختن یعنی برابر جلتے رہنا ہے. وہ سرخ رنگ کا جو ہے نا وہ کیا ہے کہ وہ مسلسل جلتے رہتا ہے، اس کا قانون ہے. بر جہد اندر بر رگے او خونے او، اس لیے کہ اس کا آتشی جو خون ہے نا پر لمحہ اس کی رگوں میں اچھلتا رہتا ہے. یعنی اس جوہد و سوز کا نام جو ہے وہ لالا کی رنگینی ہے. یعنی لالے کے پھول کے اندر جو رنگینی، رعنائی اور دلکشی ہے وہ اس کے مسلسل جلنے کے عمل کے اندر ہے. اور مسلسل جلنا جو ہے وہ اس کا آتشی خون جو ہے نا وہ اس کے اندر برابر جو ہے وہ اچھلتا رہتا ہے. یعنی اس کی تپش اور اس کا جو سوز، اس کا جو سوختن کا عمل جو ہے نا اسی کی وجہ سے اس کی رعنائی ہے، اسی کی وجہ سے اسی کی رعنائی. یہ اس کا قانون ہے. یعنی کہ لالا کا قانون ہمیشہ کیا ہے؟ جلتے رہنا. ہمیشہ جو ہے وہ اپنے خون جو ہے آتشی خون کے اندر وہ اچھلتا کودتا رہتا ہے. اب دیکھیں قطرے ہا دریاست از آئین وصل، باہمی جزم و وصل کے قانون پر چل کر جو ہے نا قطرے دریا بن جاتے ہیں. باہمی جذب و وصل کے قانون پر چل کر کیا کرتے ہیں؟ قطرے کیا ہوتے ہیں؟ وہ دریا بن جاتے ہیں. ایک قطرہ جڑتا جڑتا جو ہے نا پورا ایک دریا بن جاتا ہے. یہ اس کا ایک آئین ہے. ذرہ سراس از آئین وصل، ذرے جو ہے نا ایک ذرے کو ادھر رکھ دیں، ایک کو 5 فٹ کے بعد رکھ دیں تو وہ سیراب بن جائے گا.
یعنی ذروں کا بام وصل اور جذب جو ملاپ ہے نا، آپس میں اٹیچمنٹ جو ہے، اسی سے وہ سرا بن جاتا ہے۔ یعنی ذرے جو ہیں وہ اپنے اس قانون کی بدولت سرا بنتے ہیں۔ اگر یہ قانون نہ ہو، اسی طرح ملت جو ہے، یہ اجتماع جو ہے افراد کے اجتماع کا نام ملت ہے، ورنہ ملت بن سکتی ہے؟ ملت ایک عقیدے اور سوچ اور فکر کی بنیاد پہ بنتی ہے۔ اتنے آپ لوگ بن جائیں نا، ایک نقطے پہ کھڑے ہو جائیں جس کو آپ نظریہ پاکستان کہتے ہیں، ہم سارے ایک اجتماعی فکر کے ساتھ وابستہ ہوئے تو پاکستان بنا۔ اب آپ پاکستانی کیوں ہیں؟ آپ ایک نظریے کی آئین کی پابندی کرتے ہوئے پاکستانی، مگر آپ نہیں مانتے تو پاکستانی کہاں ہے؟ یعنی آپ اس قانون کے تحت جو ہے نا ایک ملت اسلامیہ کے نمائندہ بنے ہیں، اس وقت کی بات ہے۔ اب آپ کہیں کہ میں نہیں مانتا نظریے کو، اب آپ پاکستانی ہیں، اب کوئی بات نہیں ہے، وہ بننے کی پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ اب صحرا بنا ہوا ہے نا، وہاں سے 4 ذرے نکل کے باہر آ جائیں کہ ہم صحرا کو نہیں مانتے، ہم صحرا نہیں ہیں، یہ کوئی بات نہیں، وہ صحرا رہے گا۔ اب پاکستان کی تشکیل ہو چکی ہے، اب پاکستان پاکستان ہے، آپ چاہے کہ مانیں نہ مانیں وہ علیحدہ بات ہے، لیکن جب یہ پاکستان بننے سے قبل آپ ساروں کی اجتماعی سوچ ایک نظریے پر کاربند ہوئی، آئین کے تحت ہوئی، تو آپ پاکستان نکل آئے۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ یہ تھا اقبال نے پورا ایک قانون بیان کیا، صحراؤں سے مثالیں دیں، سمندروں سے مثالیں دیں، علامہ نے پودوں کی مثالیں دیں، یعنی علامہ نے ستاروں کی عالم فلکیات سے مثالیں دیں۔ دیکھو اقبال کتنا بڑا فلسفی ہے، کبھی وہ آسمان کے اوپر سے مثالیں لے آتا ہے، کبھی وہ زمین سے مثالیں لے آتا ہے، کبھی زمین کی تہہ سے مثالیں لے آتا ہے، کبھی زمین کے اوپر برابر سے مثالیں لے آتا ہے۔ یہ اقبال کا کمال ہے کہ وہ نباتات، جمادات، عالم فلکیات، عالم حیوانات اور عالم ارضیات سے اقبال مثالیں لے کے آتا ہے۔ بڑا شاعر جو ہوتا ہے اس کا ویژن ہوتا ہے۔ بعض میں نے شاعر دیکھیں کہ ایک ہی قبیل کے مطلب یعنی کہ علامتوں سے جو ہے نا وہ اپنا مثالیں پیش کرتے ہیں، اقبال ایسا نہیں کرتا۔ اقبال کبھی عالمی فلکیات سے لیتا ہے، اقبال کا جو ہے نا اوپر سے سلسلہ آتا ہے، نزول ہوتا ہے۔ پہلے فلکیات کی بات کریں گے، پھر اس کے اوپر درختوں کی بات کریں گے، درختوں سے نیچے جو ہے وہ زمین کی بات کریں گے، پھر اس میں سے جو ہے وہ نیچے ارضیات کے نیچے سے مطلب کوئی مثال لے آئیں گے، یعنی سپی کی جس طرح لے کے آئے ہیں۔ یعنی اقبال اوپر سے نیچے آتے ہیں، فلکیات، ارضیات، نباتات، جمادات، حیوانات، یعنی اقبال جو ہے وہ ایک ایک مثال لے کے آتا ہے، اور ایسی وہ تصویر کشی کرتا ہے اس کی کہ پوری آنکھوں کے سامنے تصویر بن جاتی ہے کہ یار آسمانوں پہ جو قانون ہے وہ بھی ایک آئین کے تحت ہے، پھر اس سے نیچے بھی علامہ کہتے ہیں کہ قانون ہے، پھر اس سے نیچے سٹیپ بائی سٹیپ اقبال ایک قانون کی مثالیں لے کے آتا ہے۔ اور اقبال کبھی بھی ایک ہی قبیل کے تعلق رکھنے والی چیزوں سے کئی علامتیں نہیں لے کے آتے، تکرار نہیں کرتے۔ اقبال ہر چیز سے ایک مثال قائم کر لیتے ہیں۔ یہ بڑا جو فنکار ہوتا ہے نا، وہ بڑی بڑی مثالیں پیش کرتا ہے، وہ پورے عالم فلکیات سے لے کر ارضیات تک تمام چیزوں کو جو اس کی نظر کے اندر ہوتی ہیں وہ اپنے تخیل میں لے آتا ہے۔ دیکھو کہ اقبال نے اطاعت کے لیے کتنی زبردست مثالیں دی ہیں۔ اب آگے سلسلہ چاہتے ہیں۔ اب یہ تھا ایک اطاعت کا سلسلہ اقبال کا، کہ اقبال نے اطاعت اونٹ کو کیوں ایک علامت کے طور پر پیش کیا، اس پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ اب اگلا لمحہ آ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ضبط نفس۔ کیا ہے؟ اچھا، ایک لفظ میں نے بتانا تھا کہ یہ تربیت خودی اقبال نے استعمال کیا ہے۔ اب علامہ نے یہاں پہ تربیت خودی کا لفظ کیوں رکھا ہے؟ تعلیم خودی بھی تو کہہ سکتے تھے کہ خودی کی تعلیم میں دے رہا ہوں، یہاں پہ اقبال نے تربیت کا لفظ کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کہ لفظ دو ہیں، تعلیم اور تربیت۔ تربیت ہماری قوم سے ختم ہو گئی، تعلیم رہ گئی، اور تعلیم وافر ہے۔ کیا ہے؟ ہر بندہ گوگل ہے، جو چاہیے اس کو مل جاتا گھر بیٹھے ہوئے۔ دور دراز مشہد، تاشقند، بخارا، سماٹرا، بغداد، نیشا پور، یہاں تک سفر بھی نہیں کرنا پڑتا۔ نہ آپ کے سامنے کوئی مسودات ہوتے ہیں جو آپ کو نیشا پور سے جا کے امام غزالی حجت جو ہیں وہ آپ کو پڑھائیں گے، ایسا سلسلہ بھی نہیں ہے۔ دور دراز کا سفر، مدرسہ نظامیہ، مدرسہ مستنصریہ، مدرسہ جو ہے وہاں پہ آپ کو جانا پڑتا دور دراز جو ہے وہ ایک فتویٰ کے لیے، ایک مسئلہ کے لیے جو ہے آپ کو دور دراز کا سفر کر کے امام غزالی جبہ پہنے ہوئے جو ہے وہ مطلب یعنی کہ شاندار مدرسے کے اندر جاؤ جلالت کے ساتھ بیٹھے ہوئے فتاوی نویسی کر رہے ہیں۔
اور اپنی زبان سے الفاظ لکھ رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ جوک در جوک ایک ادب کے ساتھ وہ ان کی چیزیں لکھ رہے ہیں. وہ جو چیزیں لکھتے ہیں تو پھر اس کو ٹریول کرتے ہوئے اگلے سطح پر لے کے اگلے شاگردوں تک پہنچاتے ہیں. وہ سلسلہ اس زمانے میں یہ تھا. اب آپ کے پاس امام غزالی کا سارا کچھ ہے، رومی کا سارا کچھ ہے، آپ کے سامنے ابن عربی کی ساری چیزیں ہیں، اقبال کی ساری چیزیں آپ کے پاس، تعلیم آپ کے پاس، معلومات اتنی ہے کہ آپ اس کو سنبھال نہیں سکتے، نہ پڑھ سکتے ہیں نہ عمل کر سکتے. بہرحال تربیت کیا ہے؟ تعلیم جو ہوتا ہے یہ وجود کی نفس کی تکمیل کرتا ہے. کس کی کرتا ہے؟ نفس کی تکمیل کرتا ہے. آپ کے وجود ظاہری کی تکمیل کا نام کیا ہے؟ تعلیم. یہ آپ کو سویلائز بناتا ہے، آپ کو مہذب بناتا ہے. آپ کو سویلائزڈ بنانے کا جو پورا عمل جو ہے وہ تعلیم ہے. کہ مطلب یہ گلاس کیسے اٹھانا ہے، یہ بات کیسے کرنی ہے، یہ جو اپنا ظاہری وجود ہے، ہمارا ظاہری نفس جو ہے، اس کی تربیت، اس کا پورا جو استحکام ہے، اس کی پوری جو تکمیل ہے وہ کیا کرتا ہے؟ تعلیم کرتی ہے. ہمارا جو اندرونی نظام یعنی روح جو ہے اس کی تکمیل جو ہے وہ تربیت سے ہوتی ہے. تعلیم کا مطلب ہے ہمارے ظاہری خواص کو ایک آئین کے تابع کرنا، اور ہمارے اندر کے وجود یعنی کہ روح کو ایک پابند آئین کے کرنا جو ہے کیا ہے؟ تربیت. یا اقبال جو ہے وہ ہمارے اندر کے وجود کو مستحکم کرنے کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ پچھلے چیپٹر سارے جو تھے وہ کیا تھے؟ وہ انسان کی ظاہری مطلب یعنی تعلیم کے حوالے سے بات تھی. یہ انتہائی اہم اس لیے ہے کہ علامہ نے اس کو علیحدہ کر دیا کہ یہ ہماری تربیت نفس، ہمارے اندر کے جو روح کی تکمیل کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ. اس لیے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تربیت. کہ ہمارے روح کی تربیت ہو رہی ہے. یہ ساری چیزیں روح سے متعلقہ ہی ہیں. مثلا دیکھیں ضبط نفس جو ہے، ضبط نفس سے مراد کیا ہے؟ نفس کو قابو میں رکھنا، نفس کو قابو میں رکھنا، اور تاکہ اسے بے راہ روی سے بچانا. یعنی سب سے پہلے اطاعت آتی ہے نا، تو سب سے جو زیادہ انسان کو اطاعت سے غافل کرتی ہے نا وہ ضبط نفس کا مسئلہ ہے. یعنی آپ وضو کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا چیز حائل ہوئی؟ آپ کا نفس. یار وضو ٹھنڈا پانی ہے، بہت زیادہ بے تو نہیں کرنا، سستی کاہلی پیدا ہو جاتی ہے اور نفس کہتا ہے یار میرے سے نہیں ہوتا. تو اس پہ آپ کو قابو کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ بے راہ روی کا شکار نہ ہوں. اس منزل کے اندر کئی صوفیہ جو ہے بھٹک جاتے ہیں، کئی بڑے بندے جو ہے نا اس مرحلے کے اندر آتے ہیں تو بس بے قابو ہو جاتے ہیں. بس میرے کو سے نہیں ہونا. 5 روز مطلب 30 روزے پورے رکھنا، گرمی سخت ہو، لائٹ گئی ہو، اور انتہا کی جو ہے شدت کی پیاس ہو، روزہ پہلی دفعہ رکھا ہو، اس وقت جو ہے آپ کا مسکین جو چہرہ دیکھ کر جو ہے وہ ہر بندے کو ترس آ رہا ہوتا ہے. ہونٹ خشک ہو چکے ہوتے ہیں، بات نہیں ہو رہی ہوتی. وہی اصل یہ ایک ڈسپلن جو ہے تربیت کا ہے کہ کیسے آپ نے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے. کوئی چیز آپ کے سامنے پڑا ہوا رزق، خدا کا انتہائی کمال رزق پڑا ہوا، لیکن آپ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. یہ ضبط کر رہے ہیں، آپ قابو کر رہے ہیں، بے راہ روی کے شکار نہیں ہو رہے. آپ گالی نہیں دیتے، آپ جھوٹ بولتے ہوئے روزے کے اندر کہتے ہیں میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میرا روزہ فاسد ہو جائے گا. یہ تربیت جو ہے روح کی ہے. ساری ضبط نفس جو ہے اس کو بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ اگر آپ کو میں کہوں کہ آپ نے پورا 1 ماہ جھوٹ نہیں بولنا، یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. کئی ایسے مواقع آتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے. یعنی آپ یہ دعویٰ کر نہیں سکتے کہ میں 1 ماہ پورا جو ہے ایک جھوٹ بھی نہیں بولوں گا. ایسا ہو سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے. یہی تقاب ضبط نفس ہے. اگر اطاعت اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرنا سکھاتی ہے نا تو ضبط نفس سے انسان خود اپنے نفس پر حکمرانی کے آداب سیکھتا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کرنا سکھاتی ہے تو ضبط نفس انسان خود اپنے نفس پر حکمرانی کے آداب سیکھتا ہے کہ اپنے نفس کو کیسے آپ نے زیر کرنا ہے، اپنے نفس کے اوپر اپنی مطلب یعنی حکمرانی کیسے کرنی ہے. یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، اپنے نفس کے اوپر حکمرانی کرنا. یعنی آپ اپنے نفس کو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو علامہ نے آگے نیابت الہی کے لیے نمونے کے طور پر پیش کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کم ابی تراب، کہ اٹھو اے ابو تراب. اور اس ابو تراب کا مطلب اللہ کیا تھا کہ مٹی کے باپ ہیں. اور مٹی کے باپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مٹی کو اپنے قابو میں رکھ لیا ہے. آپ مٹی کے اوپر جو ہے وہ آپ اس کو اپنے تصرف میں لے کے آ گئے. تو ضبط نفس سے انسان خود اپنے نفس پر حکمرانی کے آداب سیکھتا ہے.
اقبال نے نفس انسانی کو اشتر کی زندگی کے دوسرے پہلو، پہلا تو اس کا پازیٹیو پہلو تھا جو اقبال نے دکھایا ہے کہ وہ خدمت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، صبر و استقلال کا دامن نہیں چھوڑ دیتا، بڑا مطلب سواری مطلب کرتا ہے تو وہ اپنی منزل مقصود تک لے جاتا ہے مستقل مزاجی کی بنیادوں پر۔ تو یہاں پہ اقبال نے جو ہے وہ اشتر کو اس کے دوسرے پہلو کو بیان کیا ہے۔ کس کو کیا ہے؟ ختم ہو گیا سلسلہ؟ نہیں، اچھا، دوسرے پہلو کو بیان کیا ہے۔ کس کو کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ خود پروری۔ کیا ہے؟ خود پروری کا مطلب ہوتا ہے یہ بہت زیادہ کھاتا ہے، خود پیٹ بھرتا رہتا ہے، پھر خود پرست بہت زیادہ ہے، اور خود سر بھی بہت زیادہ ہے۔ اونٹ جب جو ہے وہ خود سر ہو جائے اس کو سنبھالنا بہت ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، اس لیے ایک محاورہ بھی استعمال ہوتا ہے، شتر بے مہار۔ بے آپ شتر بے مہار ہو گئے ہیں، مطلب اب اس کو جو ہے وہ ایک آئین کے تابع کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، مطلب اب اس کو بندہ بنانا بہت مشکل ہے، خود سر ہو گیا ہے۔ اب علامہ نے پہلے اس کے پازیٹیو عنصر کو علامت کے طور پر بیان کیا، اب اس کی خصلتیں جو اندر کی ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ انسان و دین اس کی مہار کو اپنے مضبوطی سے تھام لے تاکہ دنیا میں وہ اس پر قابو کر سکے۔ جو اپنے آپ پر فرمانوا نہیں ہے وہ دوسروں کا حکم کا فرما پذیر نہیں ہو سکتا۔ یعنی جب آپ اپنے نفس کے اوپر غلامی، اپنے نفس کے اوپر حکمرانی نہیں نہ کرتے، پھر آپ دوسروں کے غلام ہو جاتے ہیں، دوسرے آپ پر حکمرانی کرتے ہیں۔ یعنی آپ کو ایک آئین کے تحت ایک کام دیا گیا ہے، اگر آپ اس آئین کے تحت اس کام کو خوش اسلوبی کے ساتھ کر دیتے ہیں تو آپ لیڈر ہیں، اگر آپ سے یہ نہیں ہوتا تو اس کی جو مطلب یعنی کہ سداد آپ نہیں کرتے تو وہ دوسرے کو مل جاتا ہے سلسلہ، پھر آپ اس کے زیر مطلب یعنی کہ اس کے فرمان کے تابع ہو جاتے ہیں۔ یہ قانون ہے، اس کو پورے مطلب بڑا اہم اصول ہے کہ جب آپ اپنے نفس پر کنٹرول، اپنے نفس پر حکمرانی نہیں کرتے تو پھر آپ دوسروں کے کیا ہو جاتے ہیں؟ تابع ہو جاتے ہیں، پھر لوگ آپ پر کیا کرتے ہیں؟ حکمرانی کرتے ہیں۔ اسلام نے کیا کیا؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت صحابہ کی ایسے کی کہ 1,40,000 مربع میل پر ان کی حکومت تھی، انہوں نے اپنے نفس پر کیا کیا تھا؟ حکمرانی کی تھی۔ کیسر و کسریٰ کی سلطنتیں منہدم ہو گئی، ان کے اوپر شکست فاش ہو گئی، کیوں ہو گئی؟ کیونکہ انہوں نے اپنے نفس پر حکمرانی نہیں کی۔ یہ آداب محمدی ہیں، یہ رسول اللہ نے جو ہے وہ صحابہ کرام کو عطا کی، اور ان پوری دنیا پر انہوں نے حکمرانی کی ہے کہ نہیں کی؟ نفس پر کنٹرول جو کر لیتا ہے وہ بڑا اعلیٰ ہے۔ آگے اب حکیم صناعی کا ایک شعر تھا، وہ دیکھتا ہوں کدھر گیا۔ علامہ نے پورے ضبط نفس کی بنیاد اس شعر پر رکھی ہے کہ زیستن تھا کہ با بحر اندر چخس، سخت چون چن کو از ضبط نفس۔ یعنی ضبط نفس کا مطلب ہے اپنی رائے میں آزاد ہونا، اپنی رائے میں آزاد ہونا۔ ہم اپنی رائے میں آزاد نہیں ہیں، ہم اپنے فیصلے کہاں سے کرواتے ہیں؟ ہم اپنے اقوال، احساسات اور افعال میں خود حکمران ہونا چاہیے ہمیں، نہ کہ دوسروں کے احکامات کی پیروی کرنی چاہیے۔ جو بندہ اپنے فیصلے، اپنے احساسات، اپنے افعال، اپنے اقوال، اپنی رائیں جو ہیں وہ خود نہیں کر سکتا، لوگ پھر اس پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ مثلا اب میں پوچھوں، ایک بندے سے سوال پوچھوں تو بہت تذبذب کا شکار ہو جائے، وہ اس کو مطلب یعنی اس کی زبان لغزش کھانا شروع ہو جائے، وہ نہیں جواب دے گا، فوری دوسرا طالب علم کھڑا ہو جائے گا، موقع میں بتاؤں گا، اور اس کی اس سے نفس مجروح ہو جائے گی، یار مجھے آتا تھا لیکن میں بیان ہی نہیں کر سکا۔ تو یہ کیا ہوا کہ آپ اپنی رائے کے اندر خود مقدار نہیں تھے، آپ کو فیصلہ ہی نہیں ہے۔ جب آپ فیصلے نہیں کرتے تو پھر دوسری قوم کرتی فیصلہ آپ کا۔ آپ کے اندر فیصلے کی قوت موجود ہونی چاہیے، آپ کے اندر اپنے احساسات، اپنی فیلنگز کو آگے بات کرنے کی وہ ہو۔ مطلب اسی طرح اردو شاعری کے اندر جب آپ اپنے احساسات، اپنی فیلنگز کو دوسری تک منتقل نہیں کرتے تو کوئی اور صاحب کر جاتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہ اپنے اندر ارادہ پیدا کریں کہ آپ اپنی بات بھی خود کریں، آپ اپنے قول اور فعل کے اندر خود مختار ہوں، اور آپ کسی کے مطلب تابع نہیں ہیں، آپ خود ایک آزاد۔ اور اقبال حریت پروری کا جو ہے وہ حریت نوازی کا علامہ صاحب جو ہے وہ فرد کو سلیقہ دیتے ہیں کہ آپ حریت نواز ہو جائیں۔ اگر آپ حریت نواز نہیں ہیں تو پھر دوسرا آپ کے اوپر حاکم ہو جائے گا۔ یہ ضبط نفس کا قانون ہے۔ اب علامہ نے اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، ارکان خمسہ کو بیان کیا ہے۔
یہ جو 5 ارکان ہیں نا، اس کے حوالے سے اقبال نے بڑی اہم باتیں کہی ہیں جو میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ ایک فلسفہ تھا علامہ صاحب نے، جب یہ تربیت خودی لکھ رہے تھے نا، تو ان کے دوست کا نام تھا محمدین فوق۔ وہ علامہ کے پاس آئے، میکلور روڈ کی کوٹھی، جو ابھی یہ مطلب میکلور روڈ جو ہے نا، وہاں پہ علامہ کی ایک گھر تھا جہاں پہ علامہ 1922 سے لے کر 1935 تک وہیں رہے۔ علامہ کی تمام بڑی کتب جو ہے نا اسی گھر میں لکھی گئیں جہاں اب ہم نے جانا ہے۔ میں نے اتوار کو جو ہے نا وہاں پہ، اگلے اتوار کو میں نے وہاں پہ جانا ہے، اس گھر میں جہاں پہ علامہ نے یہ کام کیا ہے۔ وہاں پہ محمدین فوق نے علامہ صاحب سے پوچھا کہ یہ جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا فلسفہ کیا ہے؟ علامہ سے پوچھا۔ اگر مذہبی پہلو سے اسلامی زندگی کو دیکھا جائے، یہ علامہ اس کو اب بیان کرتے ہیں، یعنی کہ علامہ صاحب اس کو سمجھا رہے ہیں، انہوں نے اپنی ڈائری کے اندر اس کو قلم بند کر دیا ہے۔ یہ بڑے مشکل سے مجھے ملا ہے، یہ علامہ کی ایک، میں نے اب پی ایچ ڈی کا تھیسس کیا اقبال کے اوپر، تدوین باقیات کلام اقبال فارسی، تو میں نے علامہ کی مسودات دیکھے ہیں، تو وہاں پہ محمدین فوق کے ہاتھ کا لکھا ہوا جہاں یہ صفحہ جو تھا نا، اس کے اندر علامہ کی اس ڈائری میں پڑا ہوا تھا، وہ میرے ہاتھ لگ گیا، تو اس کو پھر میں نے اب جو ہے نا اس کا موضوع بنایا، اس پر جو کہ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ وہ علامہ نے خود کیا بتایا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر مذہبی پہلو سے اسلامی زندگی کو دیکھا جائے تو وہ قربانیوں کا ایک عظیم سلسلہ دکھائی دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے ایک عظیم قربانیوں کا سلسلہ نظر آتا ہے۔ محرم الحرام کیا ہے؟ قربانی ہے۔ ذی الحج کیا ہے؟ قربانی ہے۔ اسلام اول تا آخر قربانی ہے، قربانیوں کا دین ہے۔ لو ڈیمانڈ فار سیکریفائس۔ محبت سے مراد وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، خدا کی محبت، اطاعت مراد ہے، کہ محبت جو ہے وہ قربانی مانگتی ہے، چاہے نواسہ رسول ہو، چاہے ابراہیم خلیل اللہ ہو، نار نمرود میں بھی کودنا پڑے، قربانی ہے، چاہے بدر و حنین ہو، چاہے احد ہو، چاہے معرکہ کربلا ہو، اللہ قربانی مانگتا ہے۔ کیا مانگتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، وہ نیکی میں ہرگز کمال حاصل نہیں کر سکتا جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دے۔ پیاری چیز قربان ہوگی تو آپ ضبط نفس کی اس منزل تک پہنچیں گے۔ مثلا نماز ہی کو لے لو، اب علامہ اس کو سمجھا رہے ہیں کہ نماز ہی کو لے لو، یہ بھی ایک قربانی ہے، یہ بھی ایک قربانی ہے۔ خدا نے صبح کی نماز کا وقت مقرر کیا کہ جب انسان نہایت مزے کی نیند میں ہوتا ہے تو اور جب بستر سے اٹھنے کو جی نہیں چاہتا، تو خدا کے نیک بندے اپنے مولا و آقا کی رضا کے لیے خواب راحت کو قربان کر دیتے ہیں، یعنی پہلی نماز ہی قربانی مانگتی ہے۔ ہم تو نہیں، یعنی اکثر لوگ جو ہے نا 10-11 بجے ان کا اٹھنا ہوتا ہے، 12 بجے ان کا ناشتہ ہوتا ہے، اور رات ان کی جو ہے وہ 2-3 بجے ان کا سونا ہوتا ہے۔ تو یہ علامہ کہتے ہیں کہ علامہ صاحب پوری زندگی تہجد نہیں چھوڑی، ان کا معمول تھا صبح 3-3:30 بجے اٹھنا۔ تو قوموں کی ترقی جو ہے وہ اسی طرح ہی ہوئی ہے۔ چائنا آپ دیکھ لیں، وہ ان کا دن اور رات کا کوئی پتہ نہیں، وہ کام میں جوتے رہتے ہیں، اور پوری دنیا پہ حکمرانی چائنا کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی۔ ان کا ہر فرد جو ہے وہ اقبال کا کہہ لیں کہ پورا جو فلسفہ عمل جو ہے نا، اس کے اوپر اگر کوئی قوم عمل کر رہی ہے نا تو وہ چائنا ہے، ہر وقت کام کر رہی ہے، ہر وقت ان کا کوئی بندہ ویلا نہیں ہے۔ پاکستانی پنجابی جو ہیں، وہ جو ہندوستانی زبان نہیں روک دی تو پنجابیاں دیہات نہیں روک دے۔ اب یہ سلسلہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نماز جو پہلی نماز فجر ہے، اس کے اندر کیا ہے کہ وہ صبح کی نیند کو قربان کرنا پڑتا ہے، پہلا ہی سلسلہ قربانی کا ہے۔ اب نماز کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، پھر نماز ظہر کا وقت آتا ہے، مقرر کیا گیا، جب انسان اپنی کاروباری زندگی کے انتہائی کمال کو پہنچا ہوتا ہے۔ ظہر کے وقت انسان اپنی کاروباری زندگی کی انتہائی کمال کو پہنچا ہوتا ہے، یعنی اپنے کام میں نہایت ہی مصروف ہوتا ہے، یہ بھی اس کو قربان کر کے پھر نماز پڑھنی پڑتی ہے، یہ بھی قربانی ہے۔ پھر تیسری عصر کا وقت مقرر کیا، جب دماغ جو وہ بالکل آرام کا خواستگار ہوتا ہے، تھکا ٹوٹا 4 بجے آیا ہے دفتر سے، تو اب اس کا کیا ہے، روٹی کھا کے سونا، یا بس مجھے نیند آ رہی، مجھے کوئی بلائے نا، بس کمرہ لاک کیا، بس کوئی نہ آئے۔ اس کا وہ کیا چاہتا ہے، اس کا دماغ مکمل آرام و سکون چاہتا ہے۔ پھر اللہ نے نماز عصر رکھ دی، یہ عصر پڑھو، پھر قربانی آ گئی۔ پھر آ گیا سلسلہ نماز مغرب کا، پھر شام کی نماز مقرر کر دی، جب انسان کاروبار سے فارغ ہو کر بال بچوں میں آ کر بیٹھتا ہے،
ان سے اپنا دل خوش کرنا چاہتا ہے. وہ اسکول سے آئے ہیں, کوئی مسئلہ ہے, وہ ان کو نپٹاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نماز مغرب پڑھو. پھر عشاء کی نماز کا وقت مقرر کیا جب بے اختیار سونے کو جی چاہتا ہے, تھکا ٹوٹا, اب کہتا ہے کہ بس میں سونا چاہتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا نماز عشاء پڑھے. یعنی 5 نمازوں میں آپ نے وقت کی اس سطح پہ, جب انسان نیند کی حالت میں, گہری نیند کی حالت میں ہوتا, پھر فجر کا, پھر ظہر جب اس کا کاروباری وقت جو انتہائی مصروفیت کا وقت ہوتا ہے, عصر جب وہ اپنے دماغ کو سکون کا خاصگار ہوتا ہے, پھر نماز, پھر مغرب جب وہ اپنے بیوی بچوں میں بیٹھ کر ان کے معاملات کو ڈسکس کرتا ہے, اس کو سولو کرنے کی کوشش کرتا ہے, تب نماز, پھر سونے کو جی چاہتا ہے, پھر نماز. یہ نماز جو ہے پورا سلسلہ کیا ہے؟ قربانی کا. کیا ہے؟ قربانی کا. اب یہ ایک آئین کی پابندی ہے, یہ آپ نے خود آپ اپنے اس آئین جو ہے نا, یہ فطری قانون ہے. آپ پہ 50 نمازیں مقرر نہیں ہیں, صرف 5 ہیں. اور ان 5 نمازوں کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے محبوب کی اطاعت میں سر تسلیم خم کر دیتے ہیں, اپنی ساری قربانیوں کو ختم کر کے محبوب کے سامنے اس کی تمام ارشادات اور فرمودات کے سامنے سر تسلیم خم کرنا جو ہوتا ہے, یہ محبت کی انتہا ہے. حسین کربلا کے اندر جو ہے وہ سجدے کی حالت میں ہے, اور تلوار جو ہے وہ شمر لعین اس کے اوپر رکھ چکا ہے, نماز ہو رہی ہے. یہ قربانی نہیں تو کیا ہے؟ سب سے بڑی قربانی یہ ہے. اب یہ تو سلسلہ ہو گیا نماز کا. آگے سنیے, علامہ نے بڑی زبردست تفسیر بیان کی, کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نماز کا قربانی کا سلسلہ کیا ہے؟ یہی ضبط نفس ہے. ضبط نفس نہیں کہ مجھے اب سونے کا بڑا دل کر رہا ہے, میں چاہتا ہوں کہ سو جاؤں. اب آپ کی بھی بات کر رہا ہوں, ایک ویسے مثال دے رہا ہوں. اس وقت آپ کو حکم ہو کہ بس آپ نے نماز پڑھنی, بڑا مشکل ہوتا ہے. جب آپ انتہائی مصروفیت میں, کاروبار, زندگی کے اندر آپ کو لاکھوں کا جو سلسلہ ہونے لگا ہے, آپ کی ڈیلنگ ہونے لگی, اس وقت نماز, یہ بڑا مشکل ہوتا ہے سلسلہ. بہرحال اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ غرض اللہ تعالیٰ نے دن میں 5 مرتبہ مسلمانوں کو آزمایا ہی ہے, یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے بندے میری رضا, میری راہ میں میری خاطر اپنا مال بھی دے سکتے بھی ہیں یا نہیں دے سکتے. جہاں ان کے لیے مختلف قسم کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں, وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلب یعنی کہ یہ بھی دیا کہ مال و صدقات کے اندر کتنا میری راہ میں قربان کرتے ہیں. بڑا مشکل ہوتا ہے دینا. مثلا آپ کی جیب میں پیسے ہیں اور کسی نے آپ سے کچھ مانگا ہے, اور آپ اس لمحے 10-15 ہزار کا نوٹ جتنے ہاتھ میں آئیں آپ کسی مسکین کو دے دیں, اس وقت دینے کے اس عمل کے اندر بہت یہ بھی ایک ضبط مطلب یعنی بڑا مشکل عمل ہے کہ آپ اس کو سارے پیسے دے دیں, یا آپ کہہ دیں کہ میرے گھر کا سارا سامان آپ لے جائیں, مجھے کچھ نہیں چاہیے, یہ گھر میرا ہے, میرے نام, یہ بھی آپ لے لیں. ہوں دے نہ دے بر. اچھا سنیں, اچھا اب یہ دیکھنے کی سہولت ہے کہ وہ کس طرح ہے. اب جہاں ان کے لیے مختلف قسم کی نعمتیں ہیں, وہاں روزوں کی شرط بھی لگا دی. یہ لوگ میری خاطر بھوکے بھی رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے. پھر یہ دیکھا کہ ان کو اپنے وطن اور ان کے بال بچوں یعنی کہ بچوں, بیوی بچوں کی محبت نے جکڑ رکھا ہے. جب آپ نے حج کرنے جانا ہے, گھر سے قدم باہر نکالنا ان بندوں پر حج کا اضافہ کر دیا. بہت مشکل ہوتا ہے کہ بیوی بچوں کو, جائیداد, مال و اسباب سب چھوڑ کر اللہ آپ کو کہو کہ میری طرف آ جاؤ. تو وہ دیکھتے ہیں کہ اپنے وطن اور اپنے عیال کو سب کو چھوڑ چھاڑ کر جو ہے وہ اللہ نے فرمایا جہاد مقرر کر دیا, یہ دیکھنے کے لیے کہ اب میری خاطر یہ لوگ اپنی جان بھی پیش کرتے ہیں یا نہیں کرتے, جو سب سے قیمتی متاع ہے. یہ بھی قربانی ہے. غرض ارکان اسلام کی پابندی مسلمانوں کا ایک عظیم امتحان ہے. دراصل اسی نام کا نام اسلامی تصوف ہے. یہ ہے اسلامی تصوف جو اقبال کہتے ہیں. قربانی مانگتا ہے اور اس کے علاوہ ایک عظیم امتحان ہے. تو کیونکہ شعائر اسلام کی پابندی سے روح کو تدریجی تربیت اس کی حاصل ہوتی ہے, تربیت اس کی ہوتی رہتی درجہ بدرجہ, جس کی وجہ سے وہ تبدیل کا جو اللہ کا قانون ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ کا جو قانون جو فطرت کا بنا ہوا ہے, یہ اسی فطرت مسلمہ کے اوپر ہی سارا سلسلہ چلتا ہے. اس کے اندر کوئی اللہ کی طرف سے کوئی لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی, دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے. کوئی آپ کو نہیں ہے کہ آپ اگر بیمار ہیں تو آپ کو کھڑے ہو کر نمازی پڑھنی ہے, اگر آپ سفر کے اندر ہیں تو آپ کو پوری نمازی پڑھنی نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سہولت دی ہے ہر جگہ پہ. روزہ اگر آپ سفر کی حالت کے اندر آپ اس کی قضا دے لیں, وہ ضروری نہیں کہ آپ سفر اتنا لمبا کر رہے تو آپ روزہ رکھیں.
اللہ تعالیٰ نے شعائر اسلام کے اندر جگہ جگہ جو ہے وہ رعایت بھی رکھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو ہے اس کی فطرت کے مطابق بنایا ہے۔ اب ایک فطرت ہی ہے نا کہ بھی میں سفر کر رہا ہوں اتنا دور اور میں روزہ رکھوں، اللہ نے کہا نہیں، قضا دے لیں بعد میں، یہ فطرت ہی ہے نا، کہ کوئی جڑی تو نہیں چیز، 5 نمازیں ہی ہیں نا، 5 نمازوں کا 40 منٹ میرے خیال میں دورانیہ ہے، 50 یا 40 منٹ کے اندر آپ کی ساری نمازیں ہو جاتی ہیں۔ 24 گھنٹوں کے اندر آپ نے اگر 40 منٹ لگائے تو یہ فطرت کے مطابق نہیں ہے۔ اگر 24 گھنٹوں کے اندر 20 گھنٹے عبادت ہوتی تو پھر کیا سلسلہ ہونا تھا؟ ایسا نہیں، یہ ہماری فطرت کے مطابق اللہ نے رکھا ہے، یہی اصول اور قانون کی پابندی ہے۔ اور ضبط نفس وہ مرحلہ ہے جہاں پہ انسان ڈول جاتا ہے، لغزش آ جاتی ہے، وہ بڑا مشکل ہے اس کی تن پروری کو، اس کی غضبیہ شہوتیہ جو سلسلہ ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا سلسلہ رکھا ہے۔ یہ ہے جو ہے کیا ہے، ضبط نفس ہے۔ اب یہ جب انسان، پہلا یہ ہوا کہ جب انسان نے اس اصول اور فطرت کی پابندی کی جو اللہ تعالیٰ نے قانون نیچر کا رکھا ہوا ہے، اس کے مطابق اگر آپ نے پابندی کر لی ہے تو اس کے اگلے نتیجے کے اندر آپ نے اپنے نفس کے اوپر جو ہے وہ قابو کر لیا، آپ نے اس کے اوپر حکمرانی کر لی ہے، تو پھر آپ دنیا کو آداب سکھائیں گے۔ کیا سکھائیں گے؟ آداب اور حکمرانی کے اصول سکھائیں گے۔ اگر آپ نے اپنے نفس کے اوپر حکمرانی نہیں کی، اپنے نفس کی تکمیل کے اندر آپ اس کے غلام ہو گئے ہیں، تو پھر آپ لوگوں کے کیا ہو گئے ہیں؟ غلام ہو گئے ہیں۔ جو بھی قوم کسی کی غلام ہوئی وہ اپنے نفس کے اوپر کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے ہوئی، وہ اپنے خیالات، اپنے افکار، اپنے احساسات، اپنے اقوال، اپنے اعمال کے اندر وہ کیا تھیں؟ خود مختار نہیں تھیں، وہ کسی دوسرے کے پابند تھیں، کسی کے دوسرے کے آئین کے غلام تھیں، تو وہ غلامی کی سطح پہ آ گئیں، تو پھر لوگوں نے اس کے اوپر حکمرانی کر دی۔ تو آپ نے اپنے اصول جو فطرتاً دیے ہوئے ہیں اس کے اوپر اگر آپ کاربند رہتے ہیں، جس طرح علامہ نے مظاہر فطرت سے اصول دکھائے ہیں، تو پھر آپ کو کوئی دنیا کی قوم جو ہے وہ زیر نہیں کر سکتی۔ اگر آپ اپنے نفس کے اوپر جو ہے وہ حکمرانی کرتے ہیں تو پھر آپ دنیا کو آداب سکھاتے ہیں حکمرانی کے، ورنہ آپ جو کیا ہو جائیں گے؟ معتوب ہو جائیں گے، آپ مظلوم ہو جائیں گے، آپ غلام ہو جائیں گے، اور دوسرے لوگ آپ پر حکمرانی کریں گے۔ یعنی کہ اگر ایک استاد آپ کو کوئی سبق دیتا ہے 50 کی کلاس کے اندر، اگر ایک شخص اس قانون کے مطابق اصول کے استاد کے اصول اور فرمودات کے مطابق وہ عمل کرتا ہے، تو وہ آخر رزلٹ کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ بالکل فخر سے پیپر کرے گا، خوشی سے کرے گا، جھوم جھوم کے کرے گا، اس پہ برڈن کیوں نہیں آئے گا؟ کہ اس نے اصول اور آئین اور قاعدے کے تحت، اصول بھی یہی ہے کہ آپ پیپر جو ہے سال کے بعد آپ نے 6 ماہ سمیسٹر ہے یا 4 ماہ سمیسٹر ہے، 3 ماہ کچھ نہیں پڑھا، آپ نے اس آئین کی اس وقت کی پابندی نہیں کی، اگرچہ کیا ہوا کہ اب وہ 40 سوال آپ کو بن گئے ہیں سمیسٹر کے اندر، تو وہ کبھی بھی آپ ایک دن کے اندر تیار نہیں کر سکتے، وہ کیا ہوگا؟ بوجھ ہوگا، بوجھ ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ فیل ہو جائیں گے، آپ پیچھے رہ جائیں گے، جو قانون کی پابندی کرتے جائیں گے وہ آگے چلتے جائیں گے، جو چلنے والے وہ چلے گئے، جو ذرا ٹھہرے وہ کچل گئے۔ یہ قانون فطرت ہے، آپ چلتے رہیں گے تو وقت کے ساتھ دھارے کے ساتھ بہتے رہیں گے تو آپ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں، آپ حکمرانی کریں گے۔ پیچھے چلتے جائیں گے تو پیچھے، ہم معیشت کے اعتبار سے پیچھے ہیں، تو ہم مطلب معاشی طور پر ہم غلام ہیں، آزاد ہیں کہ غلام ہیں؟ معاشی طور پہ میں اور بات کر رہا ہوں، معاشی طور پہ اگر ہم نہ ہوتے تو ہمارے فیصلے باہر نہیں ہونے تھے۔ اب ہے نیابت الہی کا، جب آپ اپنی حکمرانی کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو انی جاعل فی الارض خلیفہ کہ آپ مستاق ٹھہرتے ہیں، کہ آپ کیا ہیں؟ اللہ کے نائب ہیں۔ کیا ہم سب اللہ کے نائب ہیں؟ نائب وہی ہوگا جو اس کے اصول و قوانین کا کاربند اور پابند ہوگا۔ پوری کلاس میں مانیٹر ایک ہی ہوتا ہے کہ 50 ہوتے ہیں؟ پوری کلاس کے اندر ایک ہی گولڈ میڈل ٹاپ کرتا ہے، یہ 50 ہی ٹاپ کرتے ہیں؟ بتائیں، پوری کلاس کے اندر کوئی ایک ہی استاد جو 2-4 ہی بنتے ہیں کہ ساری کلاس ہی 50 کی بن جاتی؟ یہ ایک کا سلسلہ تھا، جس نے قانون اور آئین کی پابندی کے تحت پورا سلسلہ کیا ہوتا ہے، وہی کامیاب ہے، دوسرا کوئی کامیاب نہیں۔ کوئی شخص ہے جو کہے کہ میں
4 سیمسٹر کیے ہیں، میں کوئی پڑھا بھی نہیں ہوں، کوئی کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا، کوئی استاد کا لیکچر نہیں لیا، کوئی میں نے اس کو تیار نہیں کیا، اور وہ کہیں کہ وہ آپ میں سے بڑا آدمی بن گیا ہو، کوئی مثال ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ اب ہے مرحلہ سوم نیابت الہی۔ اب یہاں پہ شتربانی کیا ہوتی ہے کہ اگر شتربانی جہاں بانی کنی، اگر تو شتربان ہے تو اپنے نفس پر قابو رکھتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ زیب سر تاج سلیمانی کنی، تو پوری جہاں پر حکومت کرے گا۔ پھر کیا کرے گا؟ پورے جہاں پہ حکومت کرے گا، یعنی بادشاہت کا تاج تیرے سر کی زینت بنے گا۔ اگر تو قانون کے تحت اپنے استاد کے فرمودات کی روشنی کے اندر آپ نے اصول اور قانون کے تحت مطالعہ کیے رکھا، تو آپ ایک وقت کے اندر جو ہے ان کی کلاس کے لیڈر بن جائیں گے، آپ ٹاپ کر جائیں گے، آپ کا پوری کلاس آپ کے پیچھے ہوگی، آپ کے افکار اعمال آپ کی گفتگو کو ایک ایک سنے گا جب آپ کامیاب ہوں گے۔ ناکام اور غلام جو شخص ہے اس کی کوئی بات نہیں سنتا، چاہے آپ جو مرضی کریں۔ مجبور و محکوم کی کو بات سنتا ہے؟ ہمیشہ دنیا اسی کے پیچھے ہوتی ہے جو کامیاب شخص ہوتا ہے، ناکام کے پیچھے بھی کو پھرا ہے؟ بتائیں، جو ناکام ہے، جو فیل ہو چکا ہے، جو محکوم ہو چکا ہے، جو مجبور ہو چکا ہے، مسکین ہو چکا ہے، بیچارہ نادار ہو چکا ہے، اس کے پاس آئے گا کوئی قانون بھئی ہمیں سکھائے؟ قانون وہی سکھائے گا جو اصول پر مطلب یعنی آئین کی اس نے پابندی کی ہوگی۔ جس طرح ہوا نے پابندی کی پھول کے اندر گئی تو وہ خوشبو کی شکل اختیار کر گئی، کیونکہ اس نے اپنے اصول اور آئین کے تحت ہوا نے پھول کے اندر کسی دن کئی روز قیام کیا، اس کے بعد وہ خوشبو بن گئی۔ اسی طرح قطرہ نیساں سپی کے اندر کچھ دیر اس میں قید رہی تو پھر ایک گوہر کی شکل اختیار کر گئی۔ آغوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں ہے وہ قطرہ نیساں کبھی بنتا نہیں گوہر۔ وہ اگر قطرہ نیساں جو ہے وہ سپی کی آغوش میں نہیں رہا تو وہ کیا نہیں ہو سکتا؟ وہ گوہر نہیں بن سکتا۔ کہ بن سکتا ہے گوہر؟ ہر قطرہ گوہر ہوتا ہے؟ بتائیں کون قطرہ گوہر ہوگا؟ جس نے آئین اور اصول کی پابندی کی ہوگی وہی گوہر بنے گا۔ کہ سارے گوہر بن جائیں گے؟ سارے قطرے گوہر ہوئے کبھی سمندر کے؟ پھر سمندر ہی نہ ہوتا اگر سارے قطرے ہوتے۔ اگر آپ سارے امیر ہوتے، اگر آپ سارے کامیاب لوگ ہوتے تو نظام دھرم بنا۔ مجھے یہ کائنات کا اصول ہے کہ سارے امیر نہیں ہو سکتے، ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ یہ قانون غلط ہے کہ اگر آپ کہیں کہ پورے پاکستان کے سارے افراد کے پاس، سب کے پاس نہ 25 کروڑ سب کے پاس آ جائے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ایک مثال ہے کہ بنی اسرائیل کا واقعہ کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس ان کے کچھ امتی آئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مسجد تعمیر کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ مسجد کیا کرنی؟ تعمیر کرنی ہے۔ آپ وہ جو مستری تھے، جو مزدور تھے، وہ لے اپنے ساتھ اور شروع کر دیا مسجد بنانا۔ پھر اللہ جب بستی دیکھی تو بڑی غربت تھی، ناداری تھی۔ موسیٰ کلیم اللہ تو ہم کلام ہوتے تھے خدا سے، انہوں نے دعا کی یا اللہ میں تیرا گھر بنا رہا ہوں لیکن یہ جو مسکینوں کی بستی ہے نا ان سب کو ایک جیسا کر دے۔ کیا کر دے؟ ایک حضرات ایک عقائد بیان کر رہا ہوں اپنے لیکچر کے علاوہ، تو سب امیر ہو گئے۔ صبح حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پھر گئے اس گھر مزدور کو بلانے۔ مزدور تو پہلے امیر ہو چکا تھا۔ دوسرے کے گھر گئے، انہوں نے کہا وہ یار وہ مطلب لینی ہے ریت وغیرہ۔ انہوں نے کہا کوئی نہیں، میں تو اتنا امیر ہو چکا مجھے مزدور نہیں کو مل رہا۔ سارے گھروں میں گئے، سارے گھروں کے اندر سارے ایک جیسے ہو چکے تھے، ان کو کیا ضرورت مزدوری کرنے کی۔ اب موسیٰ کلیم اللہ نے دعا کی یا اللہ ان کو ایسا ہی کر دے۔ پھر سارے بھاگے آئے کہ جی بتائیں کیا کام ہے۔ یہ اصول ہے کہ ایک جیسا سب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ سارا ایک جیسے ہو جائے۔ جس طرح ایک فلسفی تھا اور ایک حکیم تھا، وہ چلے گئے مطلب یعنی کہ باغ کے اندر اتنا بڑا بیری کا درخت لگا ہوا تھا، بہت بڑا، تو اس کے اوپر چھوٹا سا بیر لگا ہوا تھا۔ اس نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا تناور درخت کے اوپر چھوٹا سا بیر لگایا اور چھوٹا سا پھل ہے۔ پھر انہوں نے دیکھا جو ہے وہ خربوزہ اور دوسرا اس کو کیا کہتے ہیں تربوز، چھوٹا سا درخت اور اتنا بڑا جو ہے وہ تربوز لگا ہوا ہے۔ اس نے کہا یہ دیکھو انشاء حکمت اس، یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کہ اتنا بڑا تربوز جو ہے وہ چھوٹے درخت کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ وہ اس کے سر پہ جو ہے نا وہ بیری کے درخت سے جو ہے نا ایک بیر اس کے سر پہ آیا، اس کو بڑی درد ہوئی۔ اس نے کہا یا اللہ اگر یہ تربوز ہوتا تو پھر میرا کیا ہوتا۔ یعنی یہ خدا کے اصول اور قوانین جو ہوتے ہیں نا، یہ اس کو بہتر پتہ ہے کیا ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک نبینا تھا،
ایک نبینہ بچہ تھا اور موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے گزرے، اس میں چند بچے نہا رہے تھے، تو 4 جو تھے بینا تھے، ایک نبینہ تھا، وہ بیچارہ معصومیت کے ساتھ اپنے پاؤں جو ہے نا وہ اس میں موجوں کی لہروں کے اندر اس کے پاؤں ٹکرا رہے تھے، باقی نہا رہے تھے، بڑے خوش گپیاں کے ساتھ جو ہے وہ بڑا انجوائے کر رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ اس نبینے کا کیا قصور ہے، اس کو بھی بینا کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، واپس آئے، وہ جو نبینہ بینا ہوا تھا اس نے سب کو کبھی غوطہ تو نہیں دے رہا ہے، کبھی کسی کو مار رہا ہے، پورا ستیہ ناش کر دیا اس نے کہا یا اللہ اس کو وہ بھی نبینہ ہی کر دے۔ تو یہ کچھ اصول ہوتے ہیں، یہ حضرات فن طبع کچھ حکایات سنائیے تاکہ آپ جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائیں۔ اب یہ نیابت الہی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے سر پر جو ہے وہ بادشاہی کا تاج رکھا ہے، اپنی نیابت کا دیا ہے۔ دیکھو 16,000 مخلوق کے اندر صرف انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے۔ اتنے فرشتے جو تھے جو ہر وقت جو ہے وہ تسبیح و مناجات، ہر وقت اس کے قانون کے مطابق چل رہے ہیں۔ ایک فرشتہ بھی ایسا نہیں ہے جو حکم خدا بندی کا پابند نہ ہو، ہر بندہ جو ہے مسلسل مجبور ہے، لیکن انسان کو اللہ نے خود مختار بنایا ہے۔ چاند ستارے بھی جو ہے نا ایک مطلب یعنی کہ قانون کے مطابق وہ چل رہے ہیں لیکن وہ مجبور ہیں، لیکن انسان کو مجبور نہیں بنایا۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ تم ایک قدم یہاں پہ رکھ کے رک جاؤ، بس 6 گھنٹے آپ نے آگے نہیں چلنا، ایسا ہوا ہے کبھی؟ یا روٹی یہ آپ نے نہیں کھانی، آپ نے حلال رزق سے آپ نے جیب سے کھانی، کسی دوسرے کی نہیں کھانی۔ تیسرا یہ کہ آپ نے 5 نمازیں نہ پڑھی تو آپ کی روٹی بند۔ یہ کوئی قانون انسان پہ نہیں ہے، اس پہ انسان خود مختار ہے، وہ اپنے اعمال میں خود مختار ہے، اپنی سوچ اور فکر میں خود مختار ہے۔ اس کو کوئی بھی روک نہیں سکتا سوچنے سے، اس کو سونے سے روک نہیں سکتا، وہ جو مرضی کرے، وہ پابند ہے، وہ پابند نہیں ہے، وہ خود مختار ہے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ یہ انسان کو مخلوق بنایا کہ پوری کائنات سے اس کے لیے مثالیں لے کے آیا کہ تو میرا نائب ہے، تو یہ اس اصول پر کر تو تیرے سر کے اوپر تاج فخر رکھا جائے گا۔ تو یہ پورا نظام فلسفہ خودی جو ہے جس میں انسان کی تکمیل جو ذات کی ہوتی ہے وہ انہی بنیاد پہ ہوتی ہے کہ وہ پہلے اس آئین اور اصول کی کاربندی کرے، پھر اس کے بعد اس اصولوں سے انحراف نہ کرے بلکہ اس پر ڈٹ کر مستقل مزاجی سے اس پر ڈٹا رہے، اپنے نفس پر حکمرانی کرے۔ جب وہ اپنے نفس پر حکمرانی کر جائے گا تو پوری کائنات کو وہ اپنے زیر تصرف کر لے گا۔ پھر وہ 2 کیٹاگرائز اقبال بتاتے ہیں، مختصر نیابت الہی کا بتاتا ہوں، ایک درویش اور ایک قلندر کی صفت سے علامہ نے آہنگ کیا مرد کامل کو۔ درویش وہ ہے جو اپنے نفس پر حکمرانی کرتا ہے تو اپنے نفس کو تسخیر کر لیتا ہے، اس کا حاکم بن جاتا ہے، اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ قلندر ہوتا ہے جو پوری کائنات اور جہان فانی کے اوپر جو ہے وہ پورے جہان کے اوپر تصرف کر لیتا ہے۔ ماہر و ماہ و انجم کا محاسب قلندر، ایام کا مقرب نہیں راکب قلندر، وہ زمانے کی سواری اپنے ہاتھ سے کرتا ہے۔ یعنی وہ زمین و زمان اور اپنے نفس کو تسخیر کر کے انفس اور آفاق کے اوپر اپنی کمندیں ڈال لیتا ہے، اور پھر خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس مقام پر پھر پہنچ جاتا ہے۔ پھر خدا جو ہے وہ پھر فَإِن تَوَلُّوا وہ تھا قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بار بار آسمان کی طرف آپ کا منہ دیکھنا جو آپ کر رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں۔ قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ ترضاها تخاطب کا صیغہ ہے کہ تو جیسے چاہتا ہے اسی طرح ہی قبلہ بدل دیا گیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ انتہائی خودی کی آخری سطح جب انسان کی تکمیل ہو جاتی ہے، پھر جو جیسے وہ کرتا ہے اسی طرح ہو جاتا ہے، وہ جیسے دیکھتا ہے وہ اسی طرح نگاہ ولی کی تاثیر میں جو ہے وہ ایسی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، وہ تقدیریں بدل دینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے، جو اس کا اصول ہے، جو آئین ہے، اس کی پابندی کرنے والا شخص کبھی محکوم، مجبور اور غلام نہیں ہو سکتا۔ پھر اپنے نفس کو جو اس پہ حاکم بن جاتا ہے وہ پوری زمین و آسمان کو نگین کر لیتا ہے، سارے اس کے مطابق ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم اگر دریائے نیل کے اندر ایک خط لکھتے ہیں تو وہ پانی چل جاتا ہے، یا ساری الجبل وہ بیٹھے ممبر پر ہوئے ہیں خطبہ دے رہے ہیں،
لیکن پہاڑ کے پیچھے حضرت عمر دیکھ لیتے ہیں کہ کیا وہ مطلب یعنی کہ آ رہا ہے لشکر. یہ کیسے پتہ چل گیا کہ ایک پہاڑ کے پیچھے لشکر آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کی نگاہ کے اندر ایک ایسی کیفیت طاری کر دیتا ہے کہ پھر معراج کے اندر جو ہے وہ کیا اس کو شعر تھا کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. یہ مقام پہنچ جاتا ہے. بہرحال آج کا سلسلہ موقوف کرتے ہیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ ویری گڈ.